اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کوشش کر کے 4:30 بجے اگر موجود ہوں تو پھر ہم ہدایت الناف کا بھی اگر ٹائم مل گیا ہمیں تو وہ اسی وقت میں کر لیا کریں گے، اور وہ دوسرا وقت جو آپ کے پاس موجود ہوگا اس میں آپ لوگ تکرار کر سکتے ہیں، یہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بس کل سے کوشش کرنی ہے 4:30 بجے آپ لوگ پیر سے کلاس میں ہوں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، نص في استحقاق العتق القريب وظاهر في ثبوت الملك له۔ اچھا، 3 مثالیں ظاہر اور نص کی قرآن مجید سے کل گزر چکی۔ آج چوتھی مثال حدیث سے صاحب اصول الشاشی رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں۔ کس کی مثال؟ ظاہر اور نص کی۔ یہ جو روایت آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السلام، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، من ملک ذا رحم محرم منہ، جو شخص مالک ہوا اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار کا۔ معنی یہ کہ اس دور میں غلامی چلتی تھی، تو فرض کر لیں اس نے دیکھا اس کا کوئی ذی رحم محرم رشتہ دار بک رہا ہے، وہ غلام ہے یا لونڈی ہے، پر بھائی ہے یا والدہ ہے یا والد ہے یا بہن ہے، وہ غلام یا لونڈی ہے جی، بک رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو خرید لیا۔ جب اس نے بھائی بہن یا والد والدہ میں سے کسی کو، اپنے محرم رشتہ داروں میں سے کسی کو خرید لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عتق علیہ، خریدتے ہی اس پر آزاد ہو جائے گا، بھلے وہ خود سے اس کو آزاد کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث یہ چلائی گئی کاہے کے لیے؟ یعنی اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود یہ ہے عتق علیہ، کہ قریبی آزاد ہو جائے گا۔ یہ مقصود ہے اس روایت کا۔ تو جب یہ مقصود ہے تو پھر یہ نص ہو گیا۔ کون سی چیز نص ہے؟ عتق علیہ، یعنی قریبی رشتہ دار خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا، وہ آزادی کا مستحق بن جائے گا، یعنی آزاد ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گئی نص۔ باقی مم مالا کا، انہوں نے فرمایا جو شخص مالک ہوا اپنے محرم رشتہ دار کا، تو مم مالا کا کو سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اگر کسی نے قریبی رشتہ دار بھائی بہن والدہ کو خرید لیا تو خریدتے ہی یہ شخص مالک بن جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا اور یہ مالک ہی نہیں بنے گا، نہیں، مالک بنے گا، مالک بننے کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ یہ کیسے پتا چلا وہ مالک بنے گا؟ مم مالا کا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مالک ہوا اپنے محرم رشتہ دار کا، تو مم مالا کا سنتے ہی سمجھ میں آ گیا، اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی اگر خرید لیا تو یہ خریدنے والا مالک ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی سمجھ میں آ گیا، حدیث دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا، اس کے لیے کسی غور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور جو چیز سنتے ہی سمجھ میں آ جائے، جس میں تأمل اور غور کی ضرورت نہ پڑے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر۔ تو من مالا کا یعنی اس شخص کا اپنے قریبی عزیز کا مالک بن جانا، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے، کیونکہ من مالا کا دیکھتے ہی سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا ظاہر۔
اور مقصود کیا تھا اس حدیث کا؟ مالک بننا اس کا، اپنے قریبی رشتہ دار کا یہ مالک ہو جائے گا، یہ مقصود نہیں ہے اس روایت کا، بلکہ مقصود کیا ہے؟ مالک بنتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا، چاہے یہ آزاد کرے یا نہ کرے۔ تو عتق علی، قریبی رشتہ دار کا آزاد ہو جانا، خریدتے ہی، اس کے مالک بنتے ہی، یہ تھا مقصود۔ جب اس نص سے مقصود یہ تھا تو یہ نص بن گیا، سمجھے؟ اب آپ دیکھ لیں، نص فی استحقاق العتق القریبی، یہ حدیث نص ہے کس بارے میں؟ کہ قریبی رشتہ دار کے آزادی کے مستحق بن جانے میں، جیسے ہی یہ مالک بنے گا اپنے قریبی رشتہ دار کا، تو اس کے مالک بنتے ہی وہ آزادی کا مستحق ہو جائے گا، معنی آزاد ہو جائے گا۔ یہی مقصود تھا اس روایت کا۔ تو قریبی رشتہ دار کا مالک بنتے ہی آزاد ہو جانا، آزادی کا مستحق بن جانا، یہ ہو گیا نص، کیونکہ یہ تھا مقصود۔ وَظَاهِرٌ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ، اور من مالا کا، وہ شخص جو مالک ہوا، یہ سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، قریبی رشتہ دار کو اگر خریدا تو خریدتے ہی یہ مالک بن جائے گا اپنے قریبی رشتہ دار کا۔ تو من مالا کا سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے مالک بن جائے گا محرم رشتہ دار کا۔ تو اپنے محرم کو خریدنے کے بعد اس کا مالک بن جانا، یہ سنتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے لیے غور کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث ظاہر ہے کس بات میں؟ فی ثبوت الملک لہ، یہ اپنے محرم اور قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے گا۔ تو یہ مثال آ گئی حدیث سے بھی، ظاہر کی بھی اور نص کی بھی۔ وحکم الظاہر والنص وجوب العمل بهما عامین کانا او خاصین مع احتمال ارادت الغیر۔ اچھا، تعریف بھی گزر گئی ظاہر اور نص کی۔ ظاہر کسے بولتے ہیں؟ جیسے ہی متکلم نے بولا اذا قال فہم السامع، سمجھے؟ سنتے ہی سننے والا سمجھ گیا، بغیر تأمل، اور اس سمجھنے کے لیے اس کو کسی غور اور تأمل کی بھی ضرورت نہیں، اس نے بولا، اس نے سنا، سنتے ہی یہ سامع سمجھ گیا، غور کے بغیر، یہ بن جائے گا ظاہر۔ اور نص کسے بولتے تھے؟ جو اس کلام کا مقصود ہو، وہ کیا بن جائے گا؟ نص۔ یہ تعریف تو دونوں کی گزر چکی، قرآن اور حدیث سے 4 مثالیں بھی گزر چکی۔ اب ایک چیز باقی رہ گئی، حکم کیا ہے ظاہر اور نص کا؟ اصول فقہ پڑھ رہے ہیں نا، کہتے وحکم الظاہر والنص، ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے، وجوب العمل بہما، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، عامین کانا او خاصین، چاہے یہ ظاہر اور نص عام کی شکل میں ہو یا خاص کی شکل میں ہو، دونوں صورتوں میں اس ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے، واجب۔ کیا حکم ہو گیا ظاہر اور نص کا؟ وجوب العمل بہما، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، بہر صورت، چاہے یہ خاص کی شکل میں ہو یا عام کی شکل میں ہو، ظاہر و نص جس شکل میں بھی ہوں گے، ان دونوں پر عمل جب ظاہر پر عمل کرنا واجب ہے تو نص سے تو اس سے بھی زیادہ قوی ہے، اس میں ظہور تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس پہ تو بطریق اولا عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے، عمل تو ان دونوں پر کرنا واجب ہے، مگر مع احتمال ارادت الغیر، غیر کا احتمال بھی باقی رہے گا، سمجھے؟ سمجھے؟ وذلك بمنزلۃ المجاز مع الحقیقت، یہ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی یہ جو کہا ظاہر اور نص میں غیر کے مراد لینے کا بھی احتمال موجود ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حقیقت اور مجاز میں پہلے گزر چکا، حقیقت پر عمل کرنا واجب ہے، سمجھے؟
لیکن ساتھ ساتھ اس میں مجاز کا بھی احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجاز مراد ہو، یہ بھی احتمال موجود ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی نے بولا پانی، تو ظاہر ہے سے کیا مراد ہوگا؟ پانی کا حقیقی معنی پانی ہی مراد ہے۔ انہوں نے کہا پانی لاؤ، تو پانی ہی لانا ضروری ہے، تو پانی سے کیا مراد ہے؟ اس کا حقیقی معنی پانی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی احتمال موجود ہے، ہو سکتا ہے پانی سے اس کی مراد شربت ہو، اس کا مجازی معنی۔ تو جیسے حقیقت پر عمل کرنا واجب، ساتھ ساتھ احتمال مجاز کا بھی موجود ہے، اسی طرح ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن ساتھ ساتھ غیر کا بھی احتمال موجود ہے۔ وذلک جیسے کہ حقیقت پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجاز کا بھی احتمال موجود ہے۔ سمجھے؟ جیسے مجاز اور حقیقت میں حقیقت پر عمل کرنا واجب، لیکن مجاز کا احتمال، پانی بولا پانی لاؤ، پانی ہی مراد، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے اس کی مجازی معنی شربت مراد ہو۔ اسی طرح ظاہر اور نص میں ظاہر اور نص ہی پر عمل کرنا واجب، لیکن ساتھ ساتھ غیر کا بھی احتمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے غیر مراد ہو۔ سمجھے؟ یہ تو اس کا حکم آ گیا۔ اچھا جی، وعلى هذا قلنا اذا اشترى قريبه حتى عتق عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له۔ کہنے لگے پیچھے جو ہم نے کہا، اگر کسی شخص نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لیا تو خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ قریبی رشتہ دار کا خریدنے کے بعد آزاد ہونا، سمجھے، وہ کس سے ثابت ہو رہا ہے؟ وہ نص سے ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ مقصود ہی حدیث کا یہ تھا کہ قریبی خریدنے کے بعد آزاد ہو جائے گا، اور نص پر عمل کرنا واجب ہے، لہذا خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا۔ جب وہ آزاد ہو جائے گا تو آزادی کا ثمرہ بھی مرتب ہوگا، وہ یہ کہ جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے نا، معتق، اور وہ جو آزاد ہوتا ہے، آزاد شدہ معتق جس کو آزاد کیا گیا ہے، معتق کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو معتق اس کا وارث بن جاتا ہے۔ آج کل غلام ہے نہیں، اس لیے لمبی بات اس کے اوپر نہیں کرتا۔ تو جب اس نے مالک بننے کے بعد وہ آزاد ہوا قریبی رشتہ دار، تو آزاد کرنے والا یہ بن گیا۔ اب اگر آزاد شدہ معتق کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ معتق اس کا وارث بھی بنے گا، تو جو ثمرہ ہے آزادی کا وہ بھی مرتب ہوگا۔ سمجھے؟ وہی کہہ رہے ہیں، اسی پر ہم نے کہا اذا اشترى قریبہ، جب کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا تو ہم نے کیا کہا تھا؟ خریدتے ہی یہ مالک بن جائے گا، اور مالک بنتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا۔ حتی عتق علیہ، تو خریدنے کے بعد وہ اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد۔ جب وہ آزاد ہو گیا تو یکون ہوا معتقا، یہ جو مشتری خریدنے والا ہے یہ معتق بن گیا، آزاد کرنے والا۔ جب یہ آزاد کرنے والا بن گیا تو اب اگر وہ آزاد شدہ غلام معتق قریبی رشتہ دار مرے گا تو معتق اس کا وارث بھی ہوگا۔ وَيَكُونُ الْوَلَا، یعنی وراثت اس کو ملے گی۔ غلام کے ترکے اور وراثت کو ولا بولتے ہیں۔ سمجھے؟ اس پر لمبی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ تو غلام اور غلام آج کل موجود نہیں۔ باقی وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، یہ ایک نئی بات آ گئی، یہ بھی حکم ہے ظاہر اور نص کا نیا حکم۔ وہ کیا؟ آپ کو معلوم ہو گیا ظاہر اور نص پر عمل کرنا دونوں پر واجب ہے، ظاہر پر بھی ضروری ہے اور نص پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ایک بات ہے، یہ پہلے گزر چکا کہ نص میں ظہور ظاہر سے زیادہ موجود ہے، لہذا نص ظاہر سے زیادہ قوی ہے۔ ہر اوپر والی قسم نیچے والی قسم سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔ تو نص اوپر تھا، دوسری قسم تھی ظاہر پہلے، اس میں ظہور ظاہر سے زیادہ موجود،
لہذا ظاہر کی بنسبت یہ اقوا ہے، ظاہر سے زیادہ اقوا ہے نص۔ جب یہ زیادہ اقوا ہے تو اب اگر کوئی ایسی صورت بن جائے جس میں ظاہر نص کے مقابلے میں آ جائے، تو اس تقابل کے وقت، اس تفاوت اور تقابل کے وقت جب ظاہر اور نص کا مقابلہ ہو جائے، ظاہر کہتا ہے مجھ پر عمل کرو، نص کہتا ہے مجھ پر عمل کرو، اور دونوں کے اندر تفاوت موجود ہے، تو پھر اس کیس میں نص چونکہ ظاہر سے زیادہ اقوی ہے، پھر نص پر عمل ہوگا، ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تقابل کے وقت، مقابلے کے وقت جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو اس مقابلے کے وقت کس پر عمل ہوگا؟ نص پر عمل ہوگا، کیونکہ نص ظاہر سے زیادہ اقوی ہے، اس میں اس سے زیادہ ظہور ہے، لہذا اس پر عمل ہوگا، ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ آ گیا نیا حکم۔ اب اس کی دو مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے اصول سمجھ لیں، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، ظاہر اور نص دونوں پر، لیکن دونوں میں فرق کہاں اور تفاوت کہاں ظاہر ہوگا؟ عند المقابلۃ، مقابلے کے وقت فرق ظاہر ہوگا۔ کیا فرق؟ کہ نص پر عمل ہوگا، ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا اگر دونوں میں تعارض اور مقابلہ ہو جائے۔ اس کی دو مثالیں دی، ایک فقہی مثال دی ہے اور دوسرا حدیث سے مثال دی ہے۔ ظاہر اور نص میں تعارض، اور تعارض کے وقت نص زیادہ اقوا، تو نص پر عمل ہوگا، ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فقہی مثال، فقہی مثال یہ ہے، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ، خاوند بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا نا، تو بیوی نے اس کو کہا میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا تو مجھے طلاق دے۔ وہ طلاق نہیں دے رہا تھا بیچارہ، یہ اس کے پیچھے پڑ گئی کہ طلاق دے۔ اس نے کہا اچھا، اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے طلاق لینے کا تو ایسا کر، میں تجھے طلاق کا مالک بناتا ہوں، تو خود ہی اپنے آپ کو طلاق دے دے۔ طلقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے۔ اب یہ جو خاوند نے کہا بیوی سے طلقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، بیوی پہلے ہی تنگ تھی اس سے، اس نے موقع کو غنیمت جانا، انہیں تو بڑا اچھا ہو گیا، سے مجھے طلاق کا مالک بنا دیا ہے۔ سمجھے؟ اب اس نے سوچا، اس نے کہا اگر میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں نا، تو یہ تو طلاق رجعی ہوگی، یہ دوبارہ رجوع کر لے گا، یہ دوبارہ رجوع کر لے گا، میں دوبارہ پھنس جاؤں گی۔ اس نے کیا کیا، وہ بھی اصول الشاشی پڑی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے آپ کو طلاق بائن دے دی۔ طلاق بائن دے دی، اور طلاق بائن کے اندر نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے لڑکی کی مرضی اور لڑکے کی مرضی کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو طلاق رجعی میں تو لڑکی چاہے نہ چاہے لڑکا رجوع کر سکتا ہے، خاوند رجوع کر سکتا ہے، لڑکی چیختی بھی رہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اس میں تو اس کی مرضی کو دخل ہی نہیں ہے، عدت میں رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن طلاق بائن میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی اجازت کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کیا، موقع کو غنیمت جانا، اور اس نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنے آپ کو طلاق بائن، اس نے کہا طلق نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے۔ اس نے کیا کہا، ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق بائن دے دی۔ انہوں نے کہا پکا ہی کام کرو۔ سمجھے؟ اب دیکھیں کہ خاوند نے کون سی طلاق کا مالک بنایا تھا اسے؟ طلاق رجعی کا۔ اس نے تو نہیں کہا تھا میں نے بائن کا مالک بنایا ہے۔ تو خاوند نے جو اس کو مالک بنایا تھا وہ طلاق رجعی کا مالک بنایا تھا، اور بیوی کا مقصود یہ ہے کہ جو تو نے مجھے طلاق کا مالک بنایا نا، وہ طلاق میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ اگر خاوند مالک نہ بناتا تو بیوی تو اپنے آپ کو طلاق دے ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ شریعت نے تو بیوی کو طلاق کا مالک نہیں بنایا، شریعت نے تو خاوند کو مالک بنایا۔ اب خاوند مالک ہے اور مالک کو اختیار ہے، وہ دوسرے کو بھی اس کا حق دے سکتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے بیوی کو مالک بنا دیا۔ تو خاوند نے جو مالک بنایا تھا
وہ بائن کا نہیں بنایا، وہ تو رجی کا مالک بنایا. اور بیوی جو اپنے اوپر طلاق دے رہی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ جو تو نے مجھے طلاق کا مالک بنایا نا وہ میں طلاق دیتی ہوں. وہ تو طلاق رجی کا مالک بنایا تھا. تو طلاق رجی کے اندر یہ کلام ہو گئے نص. اور ابن تو نفسی جو بیوی نے کہا میں نے اپنے آپ کو طلاق بائن دی، تو سنتے ہی سمجھ میں آ رہی ہے بائن. تو جو چیز سنتے ہی سمجھ میں آئے، ابنتو میں نے بائن دی اپنے آپ کو، یہ سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ بیوی نے طلاق بائن اپنے آپ کو دے دی ہے، اس میں کسی غور کی بھی ضرورت نہیں. تو جو بغیر غور کے سنتے ہی سمجھ میں آ جائے وہ ہے ظاہر. تو ظاہر چاہتا ہے بائن ہو جائے اور نص چاہتا ہے کہ طلاق رجی ہو. دونوں میں تعارض ہو گیا. اب بائن ہوگی یا رجی ہوگی؟ طلاق بائن واقع ہوگی، رجی واقع نہیں. طلاق رجی واقع ہوگی کیونکہ نص چاہتا تھا رجی ہو، ظاہر چاہتا تھا بائن ہو. تو ظاہر اور نص میں تعارض، تو نص کو ترجیح ہوگی. پھر طلاق رجی واقع ہوگی. کون سی طلاق نہیں ہوگی؟ طلاق بائن نہیں ہوگی. یہی کہا فقالت ابن تو نفسی، بیوی نے کیا کہا؟ میں نے اپنے آپ کو طلاق بائن دی. یقع الطلاق رجعیا، طلاق رجی واقع ہوگی، بائن نہیں. کیوں؟ لأن هذا نص فی الطلاق. سمجھے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام نص ہے طلاق میں. بیوی کا مقصد یہ ہے کہ تو نے مجھے مالک بنایا، تو جو تو نے مجھے مالک بنایا وہ طلاق میں دیتی ہوں. تو نہ بناتا میں نہ دیتی. تو اس نے تو پھر وہ کیا کیا تھا؟ رجی کا مالک بنایا تھا. تو مقصود جو تو نے مالک بنایا وہ طلاق دینی ہے، مقصود تو وہ ہے. تو وہ تو پھر طلاق رجی کا بنایا تھا. تو طلاق رجی کے اندر یہ کلام نص ہو جائے گی. اور اب بنتو جو اس نے اپنے اوپر واقع کی تو سنتے ہی طلاق بائن سمجھ میں آ رہی ہے، لہٰذا وہ ظاہر ہو جائے گی. تو یہ کلام نص ہے طلاق میں اور ظاہر ہے بینونت میں، طلاق بائن میں. تو پھر فیترجح العمل بالنص، تو نص کے اوپر عمل کو ترجیح دے دی جائے گی، ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا. سمجھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی خاوند کے سپرد کرنے کی وجہ سے طلاق دے رہی ہے. خاوند طلاق سپرد نہ کرتا، یہ طلاق نہ دیتی. تو جو خاوند نے طلاق اس کے سپرد کی ہے، جس طلاق کا مالک بنایا ہے، یہ وہی طلاق دے سکتی ہے نا. اور جس کا مالک ہی نہیں بنایا وہ طلاق کیسے اپنے آپ کو دے سکتی ہے؟ تو اس نے تو مالک طلاق رجی کا بنایا تھا، تو طلاق بائن تو اپنے آپ کو دے ہی نہیں سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں استاد جی، جی. شوہر کے الفاظ میں یہ وضاحت کیسے تھی؟ رجعی کا اور لفظ اس تو نے نہیں کہا تھا، آیا. اس نے کہا طلقی، اور طلاق کے لفظ سے طلاق رجی ہی ہوتی ہے، بائن نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک. وہ طلاق کا لفظ ہی رجی کو چاہ رہا ہے، اس سے رجی ہوتی ہے. تو اس نے تو مالک ہی رجی کا بنایا تھا. تو ظاہر ہے مالک نے جس چیز کا اس کو مالک بنایا یہ تو وہی واقعہ کر سکتی ہے. بائن کی تو یہ مالک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو مالک ہی نہیں، مالک نے ہی نہیں مالک بنایا، تو کیسے دے سکتی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے سوال کے اس کا سوال کا جواب دے رہی ہے. اس نے کہا تو اپنے آپ کو چل خود ہی دے دے. اس نے کہا اچھا پھر دے دی میں نے. تو جواب مطابق یہ سوال ہوگا نا. وہ کر کے گندم لے کر آ جا، کیلے لے کر آ جا، یہ آلو جا کر اس کے سپرد کر دے، یہ تو بات ہی نہیں ہے. جو اس کا سوال تھا اس کے مطابق ہی جواب ہونا چاہیے تھا. تو اس نے تو پھر رجی کے بارے میں کہا تھا، اس نے تو کیلے کے بارے میں کہا تھا، یہ آلو اس کے سپرد نہیں کر سکتی. سمجھے؟ تو بہرحال جس چیز کا اس نے مالک بنایا تھا، سمجھے، اس کا مقصود جو تھا وہ رجی دینا تھا. تو جب مقصود یہ تھا تو یہ رجی ہو گیا نص. بائن ہو گیا کیا؟ ظاہر. نص اور ظاہر میں جھگڑا ہو گیا، نص کو ترجیح ہوگی، طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی. سمجھے؟ تو پھر نص کو ترجیح ہوگی، لہذا طلاق رجی واقع ہوگی، طلاق بائن نہیں. دوسری مثال یہ حدیث سے مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے مثال ہے کہ ایک قبیلہ تھے، قبیلہ عرینیین، اہل عرینہ.
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ طیبہ میں. اچھا وہ دوسرے علاقے سے آئے تھے، مدینہ کی کوئی ہوا ان کو مافک نہیں آئی. کیا ہوا؟ ان کے رنگ پیلے پڑنا شروع ہو گئے، پیٹ ان کے خراب ہو گئے، بیمار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی اور شکایت کی کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مدینے کی ہوا کوئی ہمیں مافک نہیں آئی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک کام کرو. وہ کیا؟ تم ایسا کرو، جنگل میں چلے جاؤ. جنگل میں صدقے کے اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اور پتہ کیا کرو؟ اشربو من ابوالیہا و البانیہا، یہی حدیث ذکر کی ہے نا؟ ہاں، یہ اشربو من ابوالیہا و البانیہا. اشربو امر کا صیغہ ہے. تم ایسا کرو، ابوال بول کی جمع ہے، بول پیشاب کو بولتے ہیں. البان لبن کی جمع ہے، لبن دودھ کو بولتے ہیں. تم ایسا کرو، جنگل میں چلے جاؤ اور جنگل میں جو اونٹ صدقے کے بندھے ہوئے ہیں نا، ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو. یہ دونوں کام کرو. سمجھے؟ آگے لمبی حدیث ہے، انہوں نے اس قصے کو ذکر نہیں کیا. یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے قصہ. وہ خیر وہ ہوا یہ کہ وہ گئے. جب وہ گئے تو اونٹ بندھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہی کیا جو حضور نے فرمایا تھا. تو پیشاب بھی پیا، دودھ بھی پیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی. اچھا صحت دی نا، تو ان کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے کہا یار 2-4 بندے ہیں، اتنے اونٹ، اتنا مال ادھر رکھا ہوا ہے. سمجھے؟ ان کا موقع بڑا اچھا جنگل ہے. انہوں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا ان صحابہ کو جو ان کی نگرانی کر رہے تھے. حدیث میں آتا ہے ان کی آنکھیں نکال دی، ان کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے. اس کو بولتے ہیں مسلح، مسلح بنایا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں خبر دے دی گئی جی، یہ کام ڈل گیا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ادھر سے اونٹ کھولے، ان کو شہید کیا، بھاگ گئے، مرتد ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں خبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابہ کو بھیجا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ جی. اور وہ پکڑے گئے اور پکڑ کر لائے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو انہوں نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا. چنانچہ ان کے ساتھ بھی وہی کیا گیا. جیسے مسلح انہوں نے بنایا تھا، ان کو بھی ویسے ہی مسلح بنایا گیا اور گرمی میں ان کو پھینک دیا گیا اور وہی مر گئے. یہ خیر یہ اس وقت کی بات ہے، شروع اسلام کی بات کے اندر پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب چاہے کوئی مسلح بھی بنا دے، اس کو مسلح بنانا جائز نہیں ہے. قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، لیکن مسلح یعنی ناک کاٹنا، کان کاٹنا، ہاتھ کاٹ، اس وقت تک یہ حکم مسلح کا منسوخ نہیں ہوا تھا. لہٰذا ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا. یہ تو روایت ہو گئی، یہ سارا پس منظر میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. لیکن اب ہمارے جو مسئلے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشربوا من ابوالیہا و البانیہا، تم پیو، اس کا پیشاب بھی پیو اور اس کا جنگلی اونٹوں کا دودھ بھی پیو. اب مقصود کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا؟ مقصود یہ تھا کہ یہ جو تمہیں بیماری لگی ہوئی ہے نا، یہ بیماری کی دوا ہے، تمہیں شفا ملے گی انشاءاللہ اس کی برکت سے. تو ان کو جو حکم دے رہے ہیں، اس حکم کا مقصود کیا تھا؟ شفا کی دوائی کو بیان کرنا، شفا کے سبب کو بیان کرنا. یہ دوائی ہے شفا کی، یہ مقصود تھا اونٹ کا پیشاب اور دودھ. تو شفا بیان کرنے کے، شفا کا سبب بیان کرنے میں تو یہ روایت ہو گئی نص، کیونکہ یہی مقصود تھا حضور کا. لیکن جو حضور فرمایا اشربو، پیو، کون سا صیغہ ہے اشربو؟ پیشاب پیو، دودھ پیو، کون سا صیغہ ہے اشربو؟ جی امر کا صیغہ. امر کاہے کے لیے آتا ہے؟ واجب بتانے کے وجوب لیے. کے لیے. جی ہاں وجوب کے. وجوب کے لیے آتا ہے. اگر کوئی کرینہ ہونا تو وہ سنت کے لیے بھی آ جاتا ہے، مستحب کے اچھا لیے بھی آ جاتا ہے، اور اباحت کے لیے بھی آ جاتا ہے. کہ حضور سے جس کا حکم دیا جا رہا ہے کم از کم وہ چیز مباح اور جائز تو ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا، یہ معنی نہیں تھا کہ پیشاب پینا فرض اور واجب ہے،
بتایا بیٹا تمہاری دوائی ہے، جا کر اس کو پی لو، تمہارے لیے جائز ہے، دوا کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہو، یعنی جائز ہے تمہارے لیے پینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں گے، ظاہراً ناجائز چیز کا حکم تو نہیں دے سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم از کم اس کا درجہ کیا ہوگا، وہ جائز تو ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا تم اس کا دودھ بھی پیو، پیشاب بھی پیو، سمجھے؟ تو معلوم ہو گیا، اس امر سے معلوم ہوا، سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ اونٹ اور اونٹ کی طرح کے جو جانور بھی ہیں، کیا ماننا، جن کا گوشت کھانا حلال ہے، اونٹ کا بھی حلال ہے نا، بکری کا بھی حلال ہے، گائے کا بھی حلال ہے، بھینس کا بھی حلال ہے، ان سب کا پیشاب پینا جائز ہے، سمجھے؟ یہ اشربو سنتے ہی سمجھ میں آیا، حضور جو فرما رہے ہیں پیو، تو ناجائز چیز کا حکم دیں گے یا جائز چیز کا؟ تو ظاہر ہے جائز ہے۔ معلوم ہوا یہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب پینا جائز ہے۔ تو ظاہر چاہتا ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، معقول اللحم جانوروں کا پیشاب مباح اور جائز ہے، یہ سنتا ہی سمجھ میں آ رہا ہے اشرب ہو، کیونکہ ناجائز کا حضور حکم، غور کی ضرورت بھی نہیں، یہ ہو گیا ظاہر، سمجھے؟ اب ایک دوسری روایت کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس ہوا، یہ بخاری شریف میں بھی قصہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مردے پر تھوڑی سختی ہو رہی ہے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آتی تھی، حالات ظاہر ہو جاتے تھے، آپ نبی بھی تھے، اللہ جو چیز ظاہر کرنا فرمانا چاہتے تھے ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا مردے پر سختی ہو رہی ہے، قبر والے پر سختی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، انا میں یہ کیا ایسا کام کرتا تھا کہ اس پر ذرا سختی کی جا رہی ہے قبر میں؟ تو گھر والوں نے بتایا ویسے تو کوئی کام نہیں کرتا تھا، نمازیں وغیرہ پڑھتا تھا، ویسے تو الحمدللہ معمولات پورے تھے، تو بظاہر تو کوئی ایسا کام نہیں تھا، البتہ ایک بات ہے، ایک بات یاد آئی۔ وہ کہنے وہ کیا؟ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے، جس وقت یہ جانوروں کا دودھ نکالتا تھا نا، تو اس وقت جانور پیشاب کرتے تھے نا، تو یہ ان کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ فرمایا یہ ہے اصل وجہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچا کرو کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم بھی جب پاکی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، بعض خواتین کے بارے میں یہ چیز سامنے آتی ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسئلہ، وہ اس چیز کا زیادہ خیال نہیں کرتے اپنی پاکی ناپاکی کا، یہ بڑی بری بات ہے۔ آپ نے دیکھا کتنی سخت وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اچھی طرح اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے اور آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے اپنے جسم کو پاک رکھنے کی، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی، کہ کوئی چھینٹا ناپاک چھینٹا کپڑے کے اوپر نہ لگنے پائے۔ یہ آپ نے دیکھ لی روایت، میں نے آپ کو سنا دی۔ خیر، ہم اپنے مقصد کے اوپر آتے ہیں۔ مقصد یہ کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس روایت کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ پیشاب سے بچنا ضروری ہے۔ پیشاب سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے بچنا؟ کیونکہ یہ ناپاک ہے، اگر پاک ہوتا تو پاک سے بچنا تو ضروری نہیں تھا، وہ تو کپڑے پہ چھینٹے بھی لگ جاتے تو کپڑے ناپاک نہیں ہونے تھے۔ تو یہ حدیث، دوسری حدیث نص ہے کس بات میں؟ کہ پیشاب ناپاک ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہی معنی بچنا ضروری اسی صورت میں ہوگا نا جب یہ ناپاک ہو۔ تو یہ حدیث نص ہے اس بات میں کہ یہ پیشاب ناپاک اور بچنا ضروری، نص چاہتا ہے بچنا ضروری ناپاک، اور ظاہر چاہتا ہے پینا بھی جائز ہے، پینا جائز ہو گیا تو ظاہر پاک ہو گیا، ناپاک کا پینا تو نہیں جائز۔ تو نص کیا کہتی ہے؟ ناپاک، اور ظاہر کیا کہتا ہے؟ پاک۔ اب ظاہر اور نص میں جھگڑا ہو گیا، ترجیح کس کو ہوگی؟ ترجیح نص کو ہوگی، یہ ناپاک ہے، کسی صورت میں پینا اس کا جائز نہیں ہوگا، کسی صورت میں بالکل اس کا پینا جائز نہیں ہوگا، سمجھے؟ اب پہلے لفظوں میں ملا ہے، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اسی کی دوسری مثال کہ جس میں ظاہر اور نص کا جھگڑا ہو گیا، ظاہر چاہتا ہے ایک معنی کو، نص چاہتا ہے دوسرے معنی کو، دونوں میں تعارض ہو گیا تو نص کو ترجیح ہوگی، کیونکہ نص ظاہر سے زیادہ اقویٰ ہے، ظاہر کو چھوڑ ادنا کو چھوڑ دیا جائے گا، اعلیٰ پر عمل ہوگا۔ اس کی دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک اہل عرینہ کے بارے میں کیا حضور سے فرمایا تھا؟ اشربوا من ابوالها والبانها، تم اس کا پیشاب بھی پیو اور اس کا دودھ بھی پیو، جنگلی اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ یہ ہاں کے نیچے لکھا ہے نا، البانیہ ایویل الصداقتی، وہ جنگل میں جو وہ صدقے کے اونٹ بندھے ہوئے تھے، پیشاب بھی پیو دودھ بھی پیو۔ اب آپ دیکھو اس حدیث کا مقصود کیا ہے؟ نص فی بیان سبب الشفاء، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا سبب بیان فرمایا۔ کرینہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے شکایت کی تھی اپنی بیماری کی کہ ہم بیمار ہیں، انہوں نے جا کے ان کا پیشاب اور دودھ پیو، کیا مانا؟ اس سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ تو یہ پیشاب اور دودھ یہ سبب انشاءاللہ بن جائے گا شفا کا۔ تو اصل مقصود شفا کا سبب بیان کرنا، تو جو مقصود وہ نص، تو یہ حدیث نص ہے کس بارے میں؟ شفا کا سبب بیان کرنے کے، کیونکہ یہی مقصود ہے، اسی لیے کلام چلائی گئی ہے۔ یہ ماسیقہ تو یاد ہے نص، لیکن جب اشربو فرمایا تو امر کا صیغہ، اور کم از کم اس کا درجہ مباح اور جائز تو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ناجائز کا حکم نہیں دے سکتے، لہذا اشربو امر سنتے ہی معلوم ہو گیا پیشاب پینا جائز مباح ہے۔ ناجائز ہوتا حضور کبھی حکم نہ دیتے کہ پیو، کیونکہ حضور کو امر بالمعروف کے لیے بھیجا گیا ہے اور نہیں عن المنکر، برائی سے روکنے کے لیے، برائی کا حکم دینے کے لیے نہیں بھیجا برائی برا کام کرو۔ اگر ناپاک کو پینا تو برا کام ہے، نبی تو معصوم ہے، نہ وہ برا کر سکتا ہے نہ برے کے بارے میں حکم دے سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا جب حضور حکم دے رہے ہیں تو جائز، تو پیشاب جائز۔ سنتے ہی اشربو کو معلوم، جو چیز سنتے ہی معلوم ہو جائے، غور کی بھی ضرورت نہ پڑے، وہ ظاہر۔ تو ظاہر کیا چاہتا ہے؟ فی اجازت شرب البول، پیشاب کا پینا جائز، اس کی اجازت، یہ مباح، سنتے ہی معلوم ہو رہا ہے اشربو کو۔ تو ظاہر کیا چاہتا ہے؟ پیشاب پی سکتے ہیں، پاک ہے۔ لیکن اگلی روایت دیکھو، وہ قول علیہ السلام استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کا مقصود کیا ہے؟ نص فی وجوب، اس حدیث کا مقصود یہ ہے پیشاب سے بچنا واجب ہے، کیونکہ نہیں بچو گے تو عذاب قبر میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ نہیں تو اگر اس سے بچنا ہو تو عذاب قبر، عذاب سے بچنا تو ضروری ہے، وہ تو ناقابل برداشت ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیشاب سے بچو، اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ اس عذاب سے بچا جا سکے۔ جب اس سے بچنا، اس حدیث کا مقصود یہ ہے پیشاب سے بچو، اس سے بچنا ضروری، تو بچنا ضروری تبھی ہوگا نا جب یہ ناپاک ہو۔ تو گویا یہ نص چاہتی ہے اس حدیث کی کہ پیشاب ناپاک، بچنا ضروری، اور ظاہر چاہتا تھا پاک پی بھی سکتے ہیں۔ تو ظاہر اور نص میں جھگڑا ہو گیا تو پھر فَيُتَرَجَّحُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ، تو نص کو ترجیح ہو جائے گی ظاہر پر، لہذا فَلَا يَحِلُّ شُرْبُ الْبَوْلِ اصلاً، پیشاب کا کسی بھی صورت میں پینا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک اشکال ہو سکتا ہے، پیدا ہو گیا ہو، وہ یہ کہ پھر حضور نے کیوں حکم دیا تھا عرینیین کے بارے میں کہ تم پیشاب پیو؟ اگر یہ پی ہی نہیں سکتے تو کیوں حکم دیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ان کا علاج ہی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج ان کا ہے ہی نہیں۔ وحی کی روشنی میں اور کوئی ان کی متبادل دوائی موجود نہیں ہے۔ اسی سے پھر وہ مسئلہ چھڑتا ہے نا کہ محرم یعنی حرام چیز دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ حضور نے بھی تو فرمایا تھا نا، کیا پیشاب پیو، دوا کے طور پر فرمایا نا۔ تو حرام چیز شراب ہو گئی یا کوئی اور حرام چیز ہوگی، دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اس میں فقہا میں بڑا زبردست قسم کا اختلاف ہے
صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ دوا ایسی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی متبادل علاج موجود ہی نہ ہو، جیسے اس کیس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں پتہ چل گیا تھا کہ اس پیشاب کے علاوہ ان کا کوئی متبادل علاج ہے ہی نہیں، یہ وحی آ گئی تھی اوپر سے، تو وحی کے بعد وہاں متبادل دوا موجود نہیں، تم دوا کے طور پر پی سکتے ہو۔ آج بھی اگر کوئی یہ چیز کوئی ایسے کرائن آ جائیں، ماہر ڈاکٹر یہ بتا دیں کہ اس حرام کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، تو پھر حرام بھی دوا کے طور پر بقدر ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے، ویسے استعمال نہیں ہو سکتا۔ چند دن پہلے میرے خیال میں 1.5-2 ہفتے گزرے، ایک خاتون آئی، وہ مجھے کہنے لگی مفتی صاحب مجھے کینسر ہو گیا۔ میں غالباً شوکت خانم گئی یا جہاں بھی گئی تو کہنے لگی مجھے انہوں نے لا علاج کر دیا جی، یہ آپ کا آخری سٹیج ہے اور اب ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے جی، دن گنے آپ، اللہ اللہ کریں۔ وہ آ گئی، اس کو کسی نے ٹوٹکا بتایا۔ اب ٹوٹکا کیا تھا؟ بھنگ بھی لو اور اس طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ چیزیں تھی، تو یہ استعمال کرو، اس طریقے سے دوائی بناؤ تو یہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اس اللہ کی بندی نے مرتی کیا نہ کرتی، اس نے وہ علاج کیا جی، اللہ نے کیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی مفتی صاحب میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں، اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اور بھی اگر کوئی مریض آئے تو میں اس کا چاہ رہی ہوں کہ میں یہی علاج کروں، خاص طور پر لا علاج مریض، تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے۔ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میں نے دوبارہ اپنے ٹیسٹ بھی کرائے، وہ ٹھیک آیا میرا، تو اب میں یہ علاج کر سکتی ہوں یا یہ نہیں کر سکتی؟ وہ بھنگ بھی ہے، کچھ چیزیں اور تھی جو نشہ آور چیزیں تھیں، تو اب آپ بتائیں، اب بات ادھر سے ہی نکلی نا، اگر کوئی متبادل دوا موجود نہیں ہے، اب آپ دیکھو نا شوکت خانم یا بڑے بڑے ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اب لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے، دن گنو جی، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب اس صورت کے اندر اگر وہ کوئی ایسی چیز بطور علاج کے دوا کے طور پر استعمال کر لے جبکہ حلال متبادل دوا موجود نہ ہو، تو دوا کے طور پر استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وجہ کیا تھی؟ حضور کو وحی کی روشنی میں پتہ چل گیا متبادل دوائی موجود نہیں ہے، وہاں پیشاب پیو۔ اسی سے مسئلہ نکل آیا کیا کہ اگر متبادل دوا موجود نہ ہو اور اس کیس کے اندر اگر حرام ہی اس کا علاج ہو اور تجربے سے یہ بات ثابت بھی ہو جائے، جیسے کہ اس نے کہا میں نے تجربہ کیا اور مجھے جس نے بتایا کہتی اس نے بھی تجربہ کیا تھا، تو میں نے کیا، اللہ نے مجھے شفا بھی دے دی، تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل جائز ہو جائے گا، اس کی گنجائش ہو جائے گی۔ اب آئی سمجھ میں؟ باقی وہ ایک بات رہ گئی، وہ اکثر لوگ اشکال کرتے ہیں کہ وہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا ہی نہیں رکھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث غلط ہو جائے، حرام سے شفا مل رہی ہے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، جس وقت وہ دوا بن رہی ہے نا تو اس وقت وہ جائز ہوگی، اس وقت وہ حرام ہے ہی نہیں۔ حرام کب ہے؟ جب متبادل حلال دوائی موجود ہے، پھر اس کا استعمال کرنا حرام ہے، سمجھے؟ ہاں اگر متبادل دوا موجود ہی نہیں ہے پھر تو یہ حرام ہی نہیں ہے، تو یہ حلال ہے، پھر تو حلال کو دوائی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ خیر، میرا خیال میں یہ بات اور یہ مسئلہ بھی، تداوی بالمحرم والا مسئلہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا، اور کیوں حضور نے حکم دیا اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ دوا کے طور پر بھی اگر متبادل موجود ہو تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، حرام کو یا پیشاب کو یا شراب وغیرہ کو اگر متبادل حلال پھر بھی استعمال، اور بغیر دوا کے تو بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ فلا يحل شرب البول اصلا، بالکل بھی نہیں۔ ہاں اگر متبادل دوا نہ ہو، جیسے اس کیس میں حضور کو وحی کی روشن، متبادل علاج ہی دوائی ہی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا ایسے ہی ہم بھی کر سکتے ہیں۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ اچھا جی، مجھے ابھی تک ہدایت الناب مجھے نہیں پہنچی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل مجھے پہنچ جائے گی۔ آپ کو میں دوبارہ بتلا دوں، کوشش کیجئے گا پیر کے دن سے 4:30 بجے حاضر ہونے کی۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے وقت میں وسعت دے دی
دونوں کتابیں ہوگی تو اسی وقت میں کر لیں گے، پھر اس کے وقت میں آپ ان دونوں کتابوں کا تکرار کر لیں گے، نہ ہوا تو دوسرا وقت تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، پیر کو انشاءاللہ بشرط زندگی اور صحت 4:30 جزاک اللہ۔